Hello and welcome to the brand new episode of the Mustafa Shah Show, powered by London Aesthetics. आज जो हमारे स्टूडियोज के अंदर पर्सनैलिटी मौजूद है, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल. शी हैज़ बीन ए मॉडल, एक्ट्रेस, डॉक्टर, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है जिसके ऊपर आज इस पॉडकास्ट के ऊपर हम बात करेंगे, शी स्टार्टेड कवरिंग हर हेयर. और उसके बाद मीडिया जो है एट हॉल्ट नेचुरली है कि इट वेंट एट हॉल्ट. वो इतना इम्पॉर्टेंट और इतना जो मजबूत फ़ैसला है वो उन्होंने किस तरीके से किया. और जो वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करते हैं, फॉर मी एनी वुमेन जो कि मेंटली एम्पावर्ड है और वो अपने डिसीजंस ले सकती है विदाउट एनी माशरे के प्रेशर के बगैर, वो एक पावरफुल औरत है. तो आज हमारे स्टूडियोज़ के अंदर डॉक्टर कनीज़े ज़ैनब मौजूद हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा फॉर कमिंग इन. मेरी नज़र में शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और एक वुमेन एम्पावरमेंट की अगर सही डेफिनेशन देखी जाए तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं. Thank you so much for having me. परफेक्ट, थैंक यू फॉर कमिंग इन. और आप माशाल्लाह उतनी ही डेजल कर रही हैं और आपकी पर्सनैलिटी उतनी अट्रैक्टिव लग रही है जितनी पहले बाल कवर करने से पहले लगती थी. अच्छा, यू विन एन होस्ट, यू वर एन एंकर पर्सन, और आप पीटीवी की नहीं है, यू वर एन एंकर पर्सन. देन यू स्टार्टेड मॉडलिंग और फिर आपने एक्टिंग की, और आप, मेरा ख्याल है कि जितने भी टॉप नॉच प्रोडक्शन हाउसेज हैं और वो उसके साथ काम किया, और उनकी जो पब्लिकेशन थी वो टॉप नॉच चैनल्स के ऊपर हुई. Exactly. ये एक कर्व है. आई एम श्योर यू वेरी यंग, अभी आपकी वो कोई ऐसी कोई एज नहीं, बिकॉज आई कैन सी, मुझे वो इनके हस्बैंड का पता चला है कि वो और मैं एक ही इंस्टीट्यूशन के हैं. सो वो उनकी एज से मैंने अंदाज़ा कर लिया. सो वेरी यंग अभी तो, मतलब कि इस एज में मैं हमेशा कहता हूँ गोरा इस उम्र के अंदर 30 में जवान होना शुरू करता है, और हम 30 के अंदर हमारे अंदर डिक्लाइन, मिड एज क्राइसिस और डिफरेंट मुश्किलात आती हैं. सो इन सच अ यंग एज अभी तो आप अपने वो पिनिकल ऑफ सक्सेस की तरफ चल रही थी, और जो मीडिया का एक करियर है, जब आप उसमें काम कर रहे होते हैं, जब आपको सक्सेस मिलती है, फॉलोअर्स मिलते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, सो आप तो एक अलग हवा में होते हैं अनटिल अनलेस कि आप वो उस लेवल तक पहुंच जाए और आप वो प्लेटो हो जाए, और देन यू लूज योर चार्म. जिस तरह जुनैद जमशेद साहब की मिसाल लें तो वो उन्होंने मतलब ही हैव सीन दैट सॉर्ट ऑफ चार्म के जब मतलब वाइटल साइंस वाज अ थिंग. सो मतलब वो गाना गाया तो वो पूरी दुनिया में अभी तक जो है ना वो दिल दिल पाकिस्तान जो है अभी तक चलता है. बट अभी तो आप तो मतलब कि ठीक है, यू वर ऑन द गो, सक्सेस मिल रही थी, मज़ा आ रहा था. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई, इस मज़े के फेज में ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ? Well, अब तो almost a lot of people know about my transformation. Basically, मेरी transformation happened after my अम्मा's death. When in 2021 अम्मी को जब कोविड डायग्नोज हुआ था, और वो 26 दिन हॉस्पिटल में जब मैं अपनी अम्मी के साथ थी. सो आई हैव सीन द फाइट बिटवीन लाइफ एंड डेथ. तो वो जो जोन था, उस जोन में मेरा अल्लाह के साथ जो कनेक्शन बना, आई गेस लाइफ में मैंने कभी इतनी डिटर्मिनेशन के साथ शायद कुरान ना पढ़ा हो जितना मैंने उन 26 दिनों में समझ के पढ़ा. बिल्कुल ठीक. बिकॉज माई मदर वेंट इन कोमा, एंड फॉर द एंटायर 26 days जो फेज मैंने देखा, दैट वॉज द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. सो आफ्टर दैट माई ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी स्टार्टेड, बिकॉज मुझे एक सब्र नहीं आ रहा था दैट हाउ इट हैपेंड, बिकॉज शी वॉज वेरी यंग. So I joined online academy where my mentor was Najm Shiraz. So उन्होंने मुझे कुरान के थ्रू सब्र हासिल करना सिखाया, और जब मैंने कुरान को समझ के पढ़ना शुरू किया, then I realized what's the meaning of this life. Success in this world really doesn't matter. Success in hereafter matters. और ये दुनिया एक एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम में अगर मैं पास हो गई तो जो रिज़ल्ट है वो मुझे आगे जाके मिलेगा. सो द नेक्स्ट जर्नी आई वांटेड टू बी लाइक अ वेरी सक्सेसफुल जर्नी. इस दुनिया की सोच फिक्र ऑल वैनिश्ड. वरना डेफिनेटली जो आपने बात की है कि वी आर टू यंग, सक्सेस का एक नशा होता है दैट वी हैव टू अचीव, था मेरे में बहुत ज़्यादा था. एंड आई वॉज वे टू बोल्ड इन मॉडलिंग, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल नो दैट. बट वो जो एक फेज़ था व्हेन आई मेड माई माइंड कि येस आई हैव टू बी सदका जारिया फॉर माई अम्मा, और मुझे आगे जाकर उस मकाम पे पहुंचना है कि आई शुडंट बी हैविंग एनी रिग्रेट कि काश एक और मौका इस लाइफ में मिल गया होता तो मैं दोबारा से ज़िंदगी में ना बेहतरी करती. एंड हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू? आई एम द ओनली सिस्टर एंड आई हैव वन ब्रदर. और आपके भाई का क्या इसके अंदर, जब व्हेन यू वर ट्रांसफॉर्मिंग, एक टाइम होता है ना कि मतलब कि जब ज़ाहिर सी बात है वालदा का एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया
اور پیرنٹس آر irreplaceable, ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. بٹ وہ ایک فیز ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کوارٹر, 3 مہینے, 2 مہینے, ایوری ون ہیز ٹو موو آن, لائف ہیز ٹو موو آن. تو جب وہ موو آن ہوتی ہے تو وہ جذبہ کم ہوتا ہے. جس طرح آپ عمرہ پرفارم کرنے جاتے ہیں, ایوری ون گوز, تو وہ زیادہ تر آپ کے اندر وہ جذبات اس طریقے کے ہوتے ہیں. وہ یوزلی آپ عمرہ کر کے دبئی آتے ہیں, سو دبئی جب آتے ہیں آپ کا دل نہیں لگتا کیونکہ آپ نے وہ اتنا سکون اور وہ پیس دیکھا ہوتا ہے. بٹ وین یو کم بیک, اب روٹین کی لائف کے اندر آتے ہیں, دل پھر میلا ہو جاتا ہے اور آپ وہی معاملات دوبارہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ عمرے پہ کرنے سے جانے سے پہلے آپ کر رہے ہیں. بٹ وہ ایک فیز, تو مجھے پتا ہے کہ ایک جذبہ آپ کے اندر آیا, آپ نے وہ تمام جب قرآن پڑھا, سو یو ریئلائز کہ جب پیرنٹس کی نہیں ہے, سو ایوری ٹائم وین یو پریئنگ, آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, اینی کائنڈ آف کائنڈنیس کی ڈیل ہے, تو وہ اس میں سے ایک شیئر جو ہے, سرٹن اماؤنٹ آف شیئر وہ پیرنٹس کو جا رہا ہے. اینڈ اٹ از وائس ورسا, جب آپ کسی غلط کام کے اندر انوالو ہیں, سو اس کا بھی جو شیئر ہے وہ ان پیرنٹس تک پہنچ رہا ہے, بیکاز وہ آپ ان کی بائی پروڈکٹ ہیں اور اپنے پیرنٹس کی. سو یہ جذبہ تو سب کو ہی آتا ہے, بیکاز آئی ہیو ایکسپیرینس بوتھ مائی پیرنٹس, سو اباؤٹ دے ڈپارٹیڈ فرام دس ورلڈ ٹو اندر ورلڈ. سو وہ ایک جذبہ اور وہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں. بٹ ہو واز دی پرسن جس نے آپ کو بہت سپورٹ کیا, اور جب کبھی خیال نہیں آیا کہ یار اب میں نے کوئی بہت زیادہ, کیونکہ حمزہ علی عباسی آفٹر ایوری 6 months وہ اناؤنس کرتے ہیں, فیروز خان نے اناؤنس کیا. آئی ایم ناٹ جسٹ جوکنگ اباؤٹ دس, بٹ ٹھیک ہے, مطلب مجھے نہیں پتا کہ فیروز کتنا اچھا مسلمان ہے, حمزہ علی عباسی شاید ان مولانا حضرات سے بہت بڑا مسلمان ہو کہ جو اپیرنٹلی تو لیڈرس لگتے ہیں دین کے, پر شاید ان سے آگے ہو. اس پہ تو کوئی رائے نہیں کہ دل کے معاملات تو اللہ ہی جانتا ہے. بٹ ایک تو سپورٹ کس نے کیا, اور کبھی کسی پوائنٹ پہ جا کے خیال آیا کہ نہیں یار آئی شوڈ موو بیک, اور وہ میڈیا ایکٹنگ شروع کرتی, ٹھیک ہے دین میرے اندر ہے, نمازیں پڑھوں گی, اچھی ڈیڈس کروں گی. میڈیا جوائن کرنے کی جو بات ہے, آئی ووڈ نیور مائنڈ جوائننگ میڈیا اگر اس طرح سے ایکسیپٹنس ہو. اف production houses and people accept me with hijab, تو why not, hijabis can also host the show. ہمارے یہاں حجاب صرف رمضان ٹرانسمیشن کی حد تک محدود ہے, باقی دنوں میں مطلب حجابیز کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. اور ایون رمضان ٹرانسمیشن کی بھی اگر بات کریں تو نارملی حجابیز ہوسٹ کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا. دے آر دا نارمل ہوسٹ, انہیں کو دوپٹہ پہنا کے شو اسٹارٹ کروا دیتے ہیں. تو میڈیا چھوڑنے کا کنسرن میرا بالکل یہ نہیں تھا کہ میں دوبارہ سے جوائن بیک نہیں کروں گی. اگر مجھے حجاب میں ایکسیپٹنس ملتی ہے تو آئی ووڈ لو ٹو جوائن. میڈیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا میڈیا اتنا میچور نہیں ہوا کہ وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے, مطلب کہ آپ کہتے تو ہیں کہ ٹھیک ہے جی ویری گڈ, یہ سب کچھ. there is a dark side of every field, so definitely media is related to glamour. پر آپ میڈیا سے مین اسٹریم میڈیا کو ریفر کر رہی ہیں؟ مین اسٹریم میڈیا کی بات چینلز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. چینلز کی طرف بھی آئی گیس مین اسٹریم میں آپ کے چینلز بھی آ جاتے ہیں, آپ کے شوٹس بھی آ جاتے ہیں. اگر اپنا شروع کرنا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کر سکتے ہیں. وہ تو جیسے میرے انسٹا پہ میرے ولاگس چل رہے ہوتے ہیں, میری ویڈیو ساری لگ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ سرکس کے اندر اپنا کام نہ شروع کر سکتے ہیں, کریٹ یور اون سرکس. دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ ناؤ. آئی کریٹ مائی اون ویڈیوز, مائی اون انفارمیٹیو ولاگز, اینڈ آئی ایم جسٹ اپلوڈنگ دیم. شاید میری ان ویڈیو سے کسی کا فائدہ ہو جائے. اینڈ سپورٹ کی جہاں تک بات ہے, یا مائی فیملی سپورٹڈ می. مجھے کسی نے نہیں منع کیا تھا. What was your spouse reaction? میری شادی بعد میں ہوئی تھی. ہاں, میری والدہ کی ڈیتھ سپٹمبر 21 میں تھی اور میری شادی کی ڈیٹ دسمبر 21 میں تھی. But he was there نا, وہ process. He was there because we were committed at that time. But میرے حجاب کی ٹرانسفارمیشن شادی سے پہلی تھی. تو میرے ہسبینڈ کا ریئیکشن ایز سچ he was very much normal. He accepted it کہ obviously میرا جو ایک چینج ہے that is something جو کہ is not against anything. No one can stop you from taking hijab. It's a personal choice. جس طرح سے آپ نہ لینے پہ کسی کو فورس نہیں کر سکتے, اسی طرح سے لینے پہ بھی کسی کو فورس نہیں کر سکتے. So my family was very supportive. میرا بھائی, میرے ہسبینڈ دونوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. بٹ ہاں, کچھ لوگ میڈیا میں تھے جن کا یہ ماننا تھا کہ 2 دن کی چاندنی ہے, بعد میں پھر سے she'll be back on track. اب تو آلموسٹ 2 سال ہو چکے ہیں. And I'm quite determined about my decision کہ یہ لائف لانگ ہے and it's not going back. پر I'm sure کہ آپ نے بہت زیادہ سوچ کے, اور آپ کے جو مینٹور ہے ان کا رول بھی اس کے اندر, because once your
you convince your heart and mind and soul is convinced on something, so then there is no turning back. So problem یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ جلدی اور قرآن کو سمجھے بغیر جب اپنے اندر ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں تو آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم وہ چیزیں جو ہے نا آپ کے کانسیپٹ فیڈ ہوئے ہوتے ہیں اور اندر آپ نے اپنے سول کو ریفل نہیں کیا ہوتا. اور جو آپ نے بات کی کہ کبھی دوبارہ سے واپس آنے کا خیال یا حجاب چھوڑنے کا، شیطان تو آپ کو ورک لاتا ہے، لیکن آپ اس کو کس طرح سے کمبیٹ کرتے ہیں. اٹس لائک جسٹ اسٹے کنیکٹڈ ود یور دین، ود قرآن، ود نماز. فار شیور وین یو آر کنیکٹڈ دین شیطان کی ہار ہے. اچھا ایک آپ نے بات کی کہ آپ کو نہ حجاب لینے سے کوئی روک سکتا ہے اور نہ لینے سے کوئی روک سکتا ہے. آپ کیونکہ آپ دین کو سمجھتی ہیں اور آپ نے قرآن پاک کو سمجھا ہے. خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے میں ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو بتاتے کہ یو شوڈ اسٹارٹ ٹیکنگ حجاب، سو وہ ایک وومن امپاورمنٹ کی دکان کھل جانی تھی اور اس کے اوپر ایک کیوس کریٹ ہو جانا تھا کہ یو کین ناٹ ٹیل می وٹ ٹو ڈو اینڈ وٹ ناٹ ٹو ڈو. میں اپنی آئیڈینٹی چینج نہیں کر سکتی. سو کیونکہ اب آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے. پر آپ کو دین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر شریعت کی بات کریں سو ڈونٹ یو تھنک دیٹس اے کمپلشن کہ اگر کہا جائے یا اگر کوئی مرد، کوئی باپ اپنی بیٹی کو، کوئی بھائی اپنی بہن کو، کوئی شوہر اپنی بیگم کو اگر یہ چیز کہتا ہے، از اٹ سم تھنگ کہ جو آپ سفوکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی آخرت کی طرف، بہتری کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں؟ بتانے کا طریقہ بہت میٹر کرتا ہے. اٹس لائک لیٹ سپوز اگر کسی کے شوہر انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ حجاب شروع کریں، سب سے پہلے تو اس شوہر کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ ان کے اپنے حقوق کیا ہیں. شریعت میں صرف عورتوں کے لیے تو سب کچھ نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. آپ ایکشن سے لیڈ کریں نا. جب آپ خود ایک ایکشن اپنا شو کر رہے ہیں اپنے اسپاؤس کو، سو ڈیفینیٹلی یور اسپاؤس ول انڈرسٹینڈ. اگر آپ اس کو فورس کر رہے ہیں، شی ول فیل سفوکیٹڈ. سو وین آئی اسٹارٹیڈ فورس کرنا، میرا مائی کوشچن واز کہ فورس کرنا، ہاں اگر فورس ہو رہا ہے، ہاں ایک فورس اگر ہو بھی رہا ہے تو پراپر اس کو سمجھائیں تھرو قرآن، اس کو بتائیں کہ اس کے کیا فرائض ہیں. بٹ اگین دا تھنگ از کہ جو انسان سمجھا رہا ہے کیا وہ خود اس راہ پہ ہے کہ وہ سمجھا سکتا ہے؟ پہلے وہ خود کو دیکھے کہ وہ خود اس مقام پہ کھڑا ہے. اٹس ناٹ لائک نا کہ خود آپ پارٹی کر رہے ہیں اور اپنی بیگم سے کہہ رہے ہیں کہ حجاب کریں. اس میں اگر کوئی دین کا میسج دے رہا ہے تو کیا دین کے میسج پہ غور کرنا ضروری ہے، یا جس گلے سے آواز نکل رہی ہے اس گلے کو سمجھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو جو ایک آپ کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے کسی کا بھی، وہ تو شخصیت ہوتا ہے کہ کون شخص ہمیں یہ میسج دے رہا ہے. ایک فیوریٹزم ہوتا ہے، اٹس لائک اے رول ماڈل. پہلے آپ خود ایک رول ماڈل بنیں. فار ایگزامپل وین آئی واز اے ماڈل، اگر میں تب لوگوں کو کہتی حجاب کریں تو میرے پہ انگلیاں اٹھتی، خود دیکھو کیسے کپڑے پہنتی ہے، دوسروں کو حجاب کا کہتی ہے. ناؤ وین آئی ہیو سیٹ این ایگزامپل، جب میں نے خود اس چیز کو اپنے اوپر لاگو کیا، now I have seen a lot of people around me جو مجھ سے انسپائر ہو کے they have started حجاب. آپ کو میڈیا کے اندر کام نہیں مل رہا تھا، آپ نے حجاب لے لیا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. مطلب کہ ایک لوگوں کا ایک کہنے کا میں نے آن گوئنگ شو چھوڑا تھا پی ٹی وی. you never know، مطلب کہ لوگ تو کہنے والے تو کچھ بھی کہتے ہیں، کہیں گے تو لوگوں کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. But my question is still there. ہاں if somebody is forcing، اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو فورس کر رہا ہے ملٹیپل ٹائم سمجھانے کے باوجود وہ نہیں انسپائر ہے، شی از اے گروئنگ گرل، 16 سال کی بچی ہے، اتنے زیادہ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں باڈی کے اندر، نہیں سمجھ آتی بات. اگر فورس کیا جائے کیا یہ ٹھیک ہے؟ فورس نہیں کرنا چاہیے، بٹ اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو پراپر بتانا چاہیے. لیکن وہی نا کہ جب بچے کو نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک ٹائم تک سمجھانے کا کہا ہے، بالکل سمجھانے کا کہا ہے، اس کے بعد وہ بچے کی ذمہ داری ہے، وہ بچے کے اوپر، بچے پہ سختی کرنی چاہیے، بچے کو بتانا چاہیے. بٹ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب والدین بھی بچوں پہ اس طرح سے سختی نہیں کر سکتے. جب بچہ ایک بالغ ایج پہ آ چکا ہے، پھر اس کو خود پتہ ہے اباؤٹ ہز گڈ اینڈ بیڈ ڈیڈس. جب بچہ آپ کے پیرنٹ ہوڈ کے ایج میں ہے تب تو آپ اس پہ سختی کر سکتے ہیں. بٹ وین he has achieved that age، پھر وہ اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دین کو سمجھے اور خود سے پروسیڈ کرے. ایز اے پیرنٹ آپ نے ڈیوٹی کر دی، آپ نے بتا دیا. اگر آپ کی اولاد نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے تو وہ تو آپ کے لیے بہتری ہے. اگر آپ کی اولاد اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی، یو آر کلیئر فرام یور سائڈ بیکاز یو فورسڈ. بٹ ایک سرٹن ایج پہ جب بچے آ چکے ہیں، جب وہ ماں باپ کی نہیں سنتے، وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائف میں آ چکے ہیں، سو ڈیفینیٹلی پھر وہ ان کا ٹائم ہے، ان کا فیز ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا ریلیجن. وہ کس سوسائٹی میں اٹھ رہے ہیں، کس سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں، پھر وہ ان کے اوپر ہے. دیٹس دیئر رائٹ. آئی تھنک آپ نے واقعی دین کو اچھی طرح سمجھا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں 99% آف ٹائم انہوں نے لوگوں کو انسپائر کیا.
دین پھیلایا انسپائر کر کے ڈنڈے کے زور پہ دین کو نہیں پھیلایا گیا. ہی نہیں سکتا. سو اگر آپ نے اپنے بچے کو اپنے ارد و نواح کے لوگوں کو اگر اف یو ونس یو انسپائر دیم, اور جب آپ ان کے دل کے اندر گھر کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان کو کچھ بھی سمجھائیں جو وہ سمجھتے ہیں. سو آپ اپنا قد جو ہے, ہم مرد حضرات کو, ریفرنگ ٹو آل دی مین ہو آر واچنگ می آؤٹ, میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے کہہ رہا ہوں, ہمیں اپنا قد اتنا اونچا کرنا ہے, اپنا کردار اتنا اونچا کرنا ہے کہ جب ہم اپنی فیملی کو, اپنی بہنوں کو جب کوئی چیز سمجھائیں تو وہ سمجھنا ان کے لیے. اور بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ گھر میں دیکھتے ہیں, جیسا گھر کا ماحول ہوگا بچے اسی چیز کو اڈیپٹ کرتے ہیں. چلو صاحب, کیونکہ دس از دی وے یو ہیو ڈریس اپ, دس از دی انکنونشنل وے آف ٹیکنگ اے حجاب. تو ایک یہ اس کے اوپر بھی لوگ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں. آئی کین ٹیک لبرٹی ٹو آسک یو بیکاز آپ ایک پڑھی لکھی اینڈ یو آر اے ویل بیلنسڈ ڈاکٹر ہیں آپ, اور آپ اس بات کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں. سو یوزلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایک نیا ہی کوئی فیشن اسٹریم ہے کہ یو ویئرنگ آل دی ویسٹرن آؤٹ فٹس, آپ نے جمپ سوٹس پہنے ہوئے ہیں, سب کچھ پہنا ہوا ہے, اوپر آپ نے بال اپنے کور کیے ہوئے ہیں, اینڈ یو تھنک یو آر آن دی رائٹ وے. کیونکہ میں نے آئی ہیو سین ینگ گرلز, ایوری ون از بیوٹیفل, سب اچھے لگتے ہیں, ہر کسی کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو, آپ جب کپڑے پہنتے ہیں سو دس از یور وے ٹو ایکسپریس یور سیلف. سو اف یو لائک ٹو ڈریس اپ فارملی, تو آپ ایک فارمل انسان ہیں, آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یار میں بڑا آرگنائزڈ ہوں اینڈ آئی ڈو تھنگس ان این آرگنائزڈ مینر. somebody who's laid back wearing clothes جس کے لگ رہا ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی ہے, اس میں کوئی اعتراض والی بات ہے نہیں. اینڈ میرا ناک پھنسانا اس میں کوئی میرا کام بھی نہیں, لیکن لوگ تو ہر کام پہ اور آپ, میں نے ان بچیوں کو دیکھا ہے کہ دے ویئر آل دی لیٹسٹ جینس ٹراؤزرس, جو بھی آپ کی جیگنگس چل رہی ہیں, ٹائٹ جینس چل رہی ہیں, بیگی اسٹائل چل رہا ہے, دے ویئرنگ ایوری تھنگ, اور وہ مطلب کہ ٹک ان کر کے ٹی شرٹس. سو بیسکلی یور باڈی جو شیپ ہے وہ آپ پریٹی مچ فلانٹ کر رہے ہیں, بٹ یو اسٹل ہیو حجاب آن یور ہیڈ. سو مطلب کہ لوگ اس پہ کیونکہ کرٹیسائز کرنے والے کرٹیسائز کرتے ہیں, اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. سو کیا آپ کو بھی فیس کرنی پڑی, اینڈ واٹ از یور ٹیک آن دس؟ یس فور شیور, مجھے آج تک کرٹیسزم اس طرح کا فیس کرنا پڑتا ہے. مائی انسٹاگرام از فلڈڈ وتھ سچ کمنٹس, آئی ایم شیور. اور بیسکلی یہ کمنٹس کرتے بھی موسٹلی وہ لوگ ہیں جو خود حجاب کیری نہیں کرتے, یا جو کرتے بھی ہوں گے. نہیں, آئی تھنک جو بیچاری یہاں تک حجاب کیری کر رہی ہے میری بہن, اور جو اٹھا کے کھانا بھی جو ہے نا وہ بیچاری اٹھا کے کر رہی ہے, سو وہ تو آپ لوگوں کو دیکھ کے کہتی ہوگی کہ یار یہ کون سی ماڈرن نسل آ گئی ہے. زیادہ تر جتنا بھی ریشو میں نے ابھی تک دیکھا ہے نا, دے آر دوز جو خود سے نہیں کیری کرتے, ان کے زیادہ کمنٹس آئے ہوتے ہیں. سی مائی اسٹینڈ آن دس ریگارڈ از کہ اگر ایک انسان نے ایک اسٹیپ شروع کیا ہے بہتری کی طرف, اسے سپورٹ کرنا چاہیے. یو نیور نو وہ سیکنڈ اسٹیپ پہ کب آئے. ایٹ لیسٹ شی اسٹارٹیڈ ود دا حجاب. When I started off, I started taking dupatta. From the dupatta, I came towards the scarf and I started covering fully. ابھی بھی لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ یہ ابھی بھی جو ہے نا وہ اپنی باڈی کو ٹھیک سے کور نہیں کرتی ہے. She is wearing jeans, you know. Yes, I am wearing jeans, but my stand is کہ I am covered head to toe. My body parts are covered. I'm not exposing any part of my body except my face and my head, my hands. یہ چیزیں صرف ایکسپوز ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ مائی ہیئر از کورڈ, مائی ہول باڈی از کورڈ. جو چیز میں نے سمجھی ہے اس کو میں نے اپنے اوپر عمل کیا ہے, اور میں اس کی بہتری کرنا چاہ رہی ہوں مزید کہ آئی شوڈ موو فارورڈ ٹوورڈ دا سیکنڈ اسٹیپ. مے بی آئی ایم لیکنگ ایٹ سم اسٹینڈس, بٹ آئی نو دیٹ ایٹ لیسٹ آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی بیٹر جرنی. ایک اسٹیپ لیا ہے, اب اس کے آگے مزید میں اسٹیپ لوں. سیم گوز فار دا لیڈیز, فار دا اسٹوڈنٹس جو جینس پہن کے حجاب کر رہی ہیں. مائی اسٹینڈ از ایٹ لیسٹ کر تو رہی ہیں نا, نہ کرنے سے تو بہتر ہے. نہ کرنے کا بھی اور کرنے میں بھی فرق ہے. کر رہی ہیں تو وہ بھی ان کے لیے بہتر ہے. بات ہے کہ ایک بندہ ایک وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, تو آپ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ تم 4 وقت کی نہیں پڑھ رہے. ایٹ لیسٹ وہ ایک پڑھ رہا ہے نا, ایکنالج کیا جائے کہ وہ ایک وقت کی نماز, اگر وہ ایک وقت کی نماز پڑھ رہے ود دا ٹائم جب ایک پڑھے گا وہ آہستہ آہستہ خود بخود نماز کو ایڈ آن کرتا رہے گا. ایون میرے ساتھ ایٹ ٹائمس ہوتا ہے کہ اوبیسلی وین آئی ایم بزی ایٹ کلینک, میرے سے ٹائملی نماز میں نہیں پڑھ پاتی, مجھ سے اسکپ ہو جاتی ہیں, بٹ آئی میک شیور کہ ونس آئی ایم ریچنگ بیک ہوم ایٹ لیسٹ میں قضا کر کے فرض ادا کر دوں. میری کوشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
you're making an effort. ہاں بٹ وہی نا جو کلینک میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ایون دا پیشنٹس ہو کم ٹو میں حجاب تو لیا ہوا ہے, نمازیں تو چھوڑ دیتی ہے, بھائی آپ کو کیا پتہ میں گھر جا کے قضا ادا کرتی ہوں. سو نماز ایک وہ چیز ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ہے, انسان نے خود اس کا جواب اپنی قبر میں دینا ہے. سو اس کے اوپر تو کسی کو کرٹیسزم کرنا بھی نہیں چاہیے. آئی تھنک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب بھی کوئی لوگ آئے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چور ہے, یہ چوری کرتا ہے, بدکار ہے, بدکاری کرتا ہے, اور ہمارے پاس آ جاتا ہے, آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے یا ہمارے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہے. تو نبی پاک نے ہمیشہ اس چیز کو ایسے ہی ایڈریس کیا کہ اس کی نیکیاں جو ہیں اتنی بڑی ہو جائیں گی کہ اس کی برائیوں پہ حاوی ہو جائیں گی. سو آئی تھنک ہمیں وی ایز مسلمس وی شوڈ گیو لبرٹی, کیونکہ جس طرح ہمارے پاس لوگ ہمارے کو ورکرز ہوتے ہیں, ہم سے جونیئر ہوتے ہیں, اسٹارٹنگ اپ, یو نیور سے یو نیور کرٹیسائز دیم کہ تم نے آج ادھر سے شروع کیا ہے, یو آلسو اسٹارٹیڈ فرام سم ویئر. سو ایک بندہ جب اپنے کریئر کو بھی بلڈ اپ کرتا ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم. سو اف somebody از بلڈنگ اپ himself اور herself دین کے لحاظ سے, تو ایٹ لیسٹ گیو دیم اے اسپیس کہ تاکہ ان کو لگے کہ وہ بہتر جگہ کے اوپر. اینڈ یو نو ہمارا ریلیجن بالکل بھی ایک لمیٹیڈ یا یو کین سے کنزرویٹو ریلیجن بالکل نہیں ہے. ہمارے بنا دیا گیا ہے. ہمارے ریلیجن میں جتنی لبرٹی دی گئی ہے, آئی گیس اگر کوئی سمجھ کے پڑھے, a woman can do anything when she is carrying. کیوں لگتا ہے what is the problem جو شلوار اٹھا کے اونچی رکھ کے ہمیں ریپرزینٹ لوگ کر رہے ہیں, is that a problem? The people who are representing us, جو دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, مطلب کہ فار ایگزامپل اف یو سے کہ گلف ہے, ٹھیک ہے, آئی ریسپیکٹ سعودی عرب بیکاز اللہ پاک کا گھر وہاں پر ہے فار اے ریزن ہے. مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں تو بہت ادنا سا آدمی ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ فار اے ریزن اللہ پاک کا گھر سعودی عربیہ کے اندر ہے. سو میں تو ریفرین کرتا ہوں کہ ڈائریکٹلی ان کو کسی طریقے سے کرٹیسزم کرنے پہ. بٹ جس طرح اب ہمیں مطلب کہ جو گلف کے لوگ ہیں, اگر وہ مسلم ایک اچھے مسلمان کی ریپرزنٹیشن تو نہیں ہے, یا ہمارے پاس جو مولانا حضرات ہیں جو کنزرویٹو مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں, یا جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر مونیٹائزیشن کے لیے, پیسے کمانے کے لیے ایوری ڈے دیر از اے کنٹروورسی. پچھلے 3-4 دن سے انٹرنیٹ ہائی جیکڈ ہوا ہوا ہے کہ ایک مناظرہ ہونا ہے, اور وہ انجینئر علی ہیں, وہ موقع پہ کل لوگ پہنچ گئے ان کے پاس, تو وہ بھاگے بھائی صاحب, اور وہ ایک کل سے کیوس کریٹ ہوا ہوا ہے, انہوں نے ایک نیا کام کر لیا, ہی واز آن اے رائٹ ٹریک. اب وہ بھائی صاحب نے, انجینئر علی صاحب نے ایک نیا کام پکڑ لیا ہے کہ وہ جو آپ کے بزرگ ہیں, اب آپ کے کوئی گریٹ گرینڈ فادر کو گالیاں بکے, آپ کے گرینڈ فادر کے بارے میں برا کہے, آپ کے والد کے بارے میں برا کہے, اور آپ کہیں کہ جی میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے والدین کے بارے میں یا میرے پیرنٹس یا میرے انسیسٹرس کے بارے میں سب بات کیوں کرو, کہ تو بچہ ہے, قبر سے نکال کے لے کر آؤ اپنے بڑے کو. سو جسٹ یو جسٹ ٹرائنگ انڈرسٹینڈ کہ یہ صرف ایک گیم ہے, یہ وار آف ویوز ہے, ایگزیکٹلی وار آف سوشل میڈیا ہے. میں آج بیٹھ کے میں آج کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاؤں ایک پولیٹیکل لیڈر کو پکڑ کے, سو پیپل ول اسٹارٹ واچنگ. ایگزیکٹلی. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں یہ بات آپ کی ٹیک لیتا ہوں, عمران ریاض از ویری ریسپیکٹفل فار می, بٹ جو روٹ اس نے لیا, یو آر آلسو اے جرنلسٹ, آپ نے جرنلزم کی ہوئی ہے, دی روٹ ہی ٹک, جتنی کلٹ فالوئنگ تھی خان صاحب کی, ہی جسٹ وہ ایک بند لگانا ہوتا ہے نا, جس آسان زبان میں کہتے ہیں پانی کو بند لگانا, بند لگا کے وہ ساری کی ساری وہ کہتی, بیکاز عمران ریاض واز نیور اے ویری گڈ جرنلسٹ, نیور اے ویری گڈ اینکر پرسن, ہی از ناٹ ایون اے اینکر پرسن مٹیریل. جیسے آپ حامد میر صاحب کو دیکھتی ہیں, آپ طلعت حسین کو دیکھیں, سو وہ شاہ زیب خان زادہ ہے, مطلب کہ وہ یہ سب کا ایک مٹیریل ہے نا. ہی از نیور بین این گڈ اینکر پرسن, اور وہ مٹیریل ہی نہیں تھا, بٹ اس کو انہوں نے اسمارٹلی پلے کر لیا. True. It's all about TRPs, viewership, followership, that's it. یہ منافقت نہیں ہے؟ ہے, ڈیفینیٹلی ہے. یوٹیوب پہ تو موسٹلی فالوورشپس کے لیے ہی آپس میں ایون مولوی حضرات لڑ رہے ہوتے ہیں. ابھی لڑ رہے ہیں آج کل, لڑ رہے ہیں. اب جو آپ نے بات کی تھی انجینئر صاحب کی, نو ڈاؤٹ ان کے لیکچرز مجھے بہت پسند ہیں. کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم جذباتی ہو کے بہت سی ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو ان کو نہیں بولنی چاہیے. انہی کا ڈیسیجن ان پہ ہی بھاری ہو جاتا ہے, انہی کے الفاظ. جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, وین یو آر اے رول ماڈل, آپ کا ایک ایک لفظ میٹر کرتا ہے, بیکاز دا پیپل ہو آر واچنگ یو, جو آپ کو ایک انسپریشن لے کے چل رہے ہیں, آپ کے کہے گئے لفظ یا تو وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہو سکتے ہیں یا آپ ہی کے بیک فائر کر سکتے ہیں. سو دیٹس آل آئی کین سے کہ جب بھی کوئی بولتا ہے تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, بیکاز وین یو آر آن دا ڈیجیٹل پلیٹ فارم,
millions of people are watching you. پکری سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسا انسان جس کو کہتے ہیں کہ ایک مومن اچھا مومن ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن سیف ہے. سو یہ کیسے عالم دین ہے یا یہ کیسے ٹھیکیدار ہے دین کے کہ جن کی زبان سے دوسرا عالم. ٹھیکیدار تو ہم نے ان کو بنایا نا, مطلب ہمارے پاس کتاب ہے, لیک آف نالج کی وجہ سے ہمارے پاس رول ماڈل ہیں, ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں. باقی ٹھیکیدار تو ہم لوگوں نے بنایا ہے, پیر و مرشد یہاں بنے, اس دنیا میں بنے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے نا کہ ہم انسان وی آر بورن مسلمس, لیکن ہم خود مسلمان کب ہوں گے جب ہم قرآن کھولیں گے اور پڑھیں گے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے, لیکن آر وی پریکٹسنگ ایز اے مسلم, آر وی ریئلی مسلمز وین اٹ کمز ٹو اور انڈیویجویلٹی. وہ تو ہم تب ہی ہوں گے نا جب ہم اس کو سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. مجھے لگتا ہے مسلمان سے زیادہ نا شیعہ, سنی, بریلوی, وہابی, ہم وہ زیادہ بڑے ہیں. ٹرو, شرکا بازی میں بٹ گئے ہیں, ہم وہ زیادہ بڑے ہیں, بہت زیادہ. ہمیں مطلب کہ اگر میرے سیکٹ کو اگر آپ کچھ کہیں گی تو میں آپ کو بخشوں گا نہیں. آپ میرے دین کو کچھ مرضی کہہ دیں. لوگ تو نام سے جج کر لیتے ہیں, مطلب کنیز زینب اگر نام ہے بس نام سے جج ہو جاتے ہیں. زینب کی لگنے کی وجہ سے وہ آپ کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایک سیکٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. جبکہ میرے لیے آئی تھنک آئی ہیو ریسپیکٹ فار آل دا سیکٹس, دیٹس مائی اسٹانس. کیونکہ مسلمان ہیں سب, قرآن سب کے گھر میں موجود ہے. جب اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے تو آپ اس کو کھول کے پڑھیں, وہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. جب آپ دین آپ کو کہتا ہے دین آپ کو خود کہتا ہے نا, قرآن خود کہتا ہے نا کہ میں آپ کے لیے نصیحت ہوں, تو آپ اس کو ایکسپلور کریں. وَلَقَدْ ذِكْرَنَا الْقُرْآنُ الذِّكْرِ, ٹھیک ہے. جب آپ قرآن کو کھولیں گے, پڑھیں گے, اس میں سے ذکر حاصل کریں گے, پھر ہی آپ اپنے اندر ایک مسلمان کے جذبات پیدا کر سکتے ہیں. جو لوگوں کو آپ نے ٹھیکیدار بنا دیا ہے, مت بنائیں. یہ ہم لوگوں کی وجہ سے سب ٹھیکیدار بنے. ہم دیکھتے ہیں, ان کو ریٹنگز دیتے ہیں, تو لوگ اور سر چڑھ کے بولتے ہیں. تو یہ ہم سب کی ایک اکٹھی غلطی ہے, کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے. دس از اے کلیکٹیو مسٹیک جو ہم سب کرتے ہیں. اچھا, ایک کوئی پوائنٹ زندگی کے اندر, بیکاز جب آپ نے اس کو اسٹارٹ کیا, آئی ایم شیور کہ دی بریڈ ونر آف دی ہاؤس مسٹ بی یور اسپاؤس, آپ کے ہسبینڈ ہوں گے. پر ایک ٹائم آتا ہے نا کہ آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں آپ, مطلب کہ آپ جو مرضی کہہ لیں, ٹھیک ہے ٹی وی میں کام مشکل ہے, پر ایک ہینڈسم اماؤنٹ تو بائی دی اینڈ آف اٹ ڈے یو جسٹ ہیو اٹ, اور وہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے. وہ اب فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد جب آپ اس طرح آپ کی دین کی طرف آپ کی ٹرانسفارمیشن ہوئی, تو کام تو سب آن ہولڈ چلا گیا ہوگا, سب رک گیا ہوگا. تو وہ کیسا, مطلب کہ وہ فائنینشیل جو ایک کرانچ تھا, اور آپ تو ماشاء اللہ یو رن یور اون اسٹیٹک کلینک, آپ کا اپنا کلینک ہے, بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ کلینک ہے. میں نے I've never visited, پر میں نے وہ ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. اٹس لکس امیزنگ, کیونکہ مجھے اسٹیٹک کلینکس کا بہت نالج ہے. سو وہ وہ ٹائم کیسا تھا کہ جس ٹائم پہ ایک فائنینشیل آپ ڈپینڈنسی کے اوپر آ گئی؟ وین آئی واز ان میڈیا, میں تب بھی ایز اے ڈاکٹر پریکٹس کر رہی تھی, اور میں نے 2020 میں اپنا ایک اسمال اسکیل برانڈ لانچ کیا تھا, کاسمیٹکو. سو جب میں میڈیا چھوڑ چکی تھی, میرا آن لائن بزنس واز اسٹل آن, میرے آرڈرس چل رہے تھے. سو فائنینشیل پریشر کبھی مجھے آیا نہیں تھا, کیونکہ آئی واز فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ایون آفٹر لیونگ دا میڈیا. تو آن لائن آرڈرس تھے, پیج سے رننگز ہو رہی تھیں. دین آئی, کیا پروڈکٹس ہیں آپ کی؟ ابھی اسکن کیئر کی پروڈکٹس ہیں, سنسکرین, گورے ہونے والی, وہ تو لازمی ہوگی کیونکہ ہمارے ملک میں ہر کسی کو گورا ہونا ہے. ہر کسی کو گورا ہونا ہے ہمارے ملک میں, اور میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ فیل کانفیڈنٹ ان یور اون اسکن ٹائپ. یہ جو فارمولا کریمز ہیں, اسٹیرائڈ بیس کریمز ہیں, ان کو تو ہرگز یوز نہ کریں. وقتی طور پہ آپ ضرور گورا ہو جائیں گے, لیکن جو سائڈ افیکٹس, 3-4 کریمیں لگا کے, ہاں بیٹنو ویٹ پتہ نہیں کیا کیا مکس کر کے خواتین جو ہے نا کریمز لگا کے اسکن کو برباد کر کے آ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اسی طرح کے فارمولے آپ لوگ خود نے بنائے ہوئے ہیں, اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پروڈکٹس جو ایک بڑی مشہور پروڈکٹ ہے وہ نہ بکے, اور آپ سارے ڈاکٹرز نے یونائٹ ہو کے, ہر ڈاکٹر ناؤ ایوری ایستھیٹک کلینک ہیز دیئر اون پروڈکٹس. مطلب یہ تو وہی بات ہے کہ آپ ڈینٹسٹ ہو, وہ اپنے ٹوتھ پیسٹ نکالنا شروع ہو جائے. تو آپ مطلب آپ ڈینٹسٹ ہیں, آپ کا ٹوتھ پیسٹ تو نہیں ہے نا؟ ہے میرا پلان. اچھا, آپ کا ٹوتھ پیسٹ کا بھی پلان ہے, ورکنگ شروع ہو چکی ہے, شروع ہو گئی کہ آپ کا اپنا ٹوتھ پیسٹ ہو. آپ نے اسکیلنگ کی اور آپ نے کہا بھائی جان جلد ہی چارکول یہ والا لگاؤ گے تو ٹھیک رہو گے, نہیں تو کوئی گارنٹی شرنٹی نہیں. وائٹننگ میں نا بیسکلی الفا اور بیوٹن وہ پروڈکٹ ہے جو کہ سیف ہے. سو موسٹلی سارے اسٹیٹک کلینکس میں کوجک ایسڈ, الفا اور بیوٹین, یہی سیرمز میں نے موسٹلی دیکھے ہیں. اب جو فارمولا کریمز ہیں انفارچونیٹلی وہ FDA اپروو بھی نہیں ہوتی, ڈرمیٹولوجسٹ جو وہ کریم اوریجنلی جو اس کی بیس ہے
وہ تو FD approved ہی ہوگی نا. You never know. وہ اتنی بڑی کمپنی کا نام لے رہی ہے. اچھا یہ ماشاءاللہ میں جتنے میرے سب سے زیادہ کریئر کے اندر نا ڈاکٹرز میں بہت ملتا ہوں, پر آپ ماشاءاللہ سارے ڈاکٹرز جو دھندے کے لیے جتنے یونائٹیڈ ہے نا. نہیں, کچھ کریمز ہیں جو ہماری لوکلی پروڈیوسڈ ہیں, نو ڈاؤٹ ان کے نام بہت بڑے بڑے ہیں, بٹ دے آر ناٹ FDA approved. I will not take the name, but they are not. ایک جس طرح آپ اسکن کیئر میں تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے آج کل کا جو موسم ہے جس سے ہمارا کلائمیٹ ہے, تو آپ نے سن اسکرین لازمی لگانی ہے, آپ نے فیس کو اچھے ایک فیس واش سے واش کرنا ہے, آپ نے اس کو موئسچرائز رکھنا ہے اسکن کو, اور دین اگر آپ کوئی پیسے والے تو PRP CRP والے کاموں میں آپ جائیں, ہائیڈرا فیشیل کرائیں. جی یہ ایک نئی چیز ہے, مشینوں سے آپ کو ایسا لگے گا پہلے کار واش ہوتی تھی نا جس طریقے سے, اب وہ فیس واش ہوتا ہے, اور وہ بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے. شوں ہر طرف سے جو ہے نا اسکن صاف ہو جاتی ہے. میں اس کی طرف تو میں آؤں گا, پر ڈینٹسٹ کی اگر بات کریں, ہمیں مطلب کہ گھر کے ہوم پروٹوکالز ہوتے ہیں نا کہ دانتوں کی ہیلتھ کے لیے کیا وہ ضروری چیزیں جو ہم نے لازمی کرنی ہے, اور کیا وہ چیزیں جو نہیں کرنی, ان اے نٹ شیل. تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. سب سے ضروری چیز تو ہے ٹوتھ برش. ایٹ لیسٹ برش یور ٹیتھ ٹوائس اے ڈے, اینڈ فار 2 minutes, ایک صبح ایک رات کو, اینڈ فار 2 minutes. اٹس ناٹ لائک بس برش ہو گیا. 2 منٹ کے لیے ایٹ لیسٹ برش کریں. 60 seconds اپر رائٹ, 60 seconds اپر لیفٹ, 60 seconds لوور رائٹ, 60 seconds لوور لیفٹ. ٹوٹل ٹائمنگ از 2 minutes فار ٹوتھ برش. ایک صبح کے ٹائم, ایک شام کے ٹائم, مطلب کہ ٹک 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 منہ سے وہی تمہاری اسمیل آتی رہتی ہے. اینڈ ٹرائی کہ ماؤتھ واش بھی یوز کریں وین یو آر برشنگ. ڈو کیپ یور ماؤتھ واش. پر یہ بھی آپ بتائیں نا کہ 60 seconds آپ نے چاروں حصے میں لگا دیا, کچھ 30 seconds ٹنگ اور 30 seconds اوپر والا. ٹنگ تھرسٹنگ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ سارا بیکٹیریا اسمیل تو ساری وہاں سے ٹنگ سے آتی ہے. بیڈ بریتھ تو زیادہ جو ہیلیتھوسس ہے وہ ٹنگ پروڈیوس کرتا ہے. ہیلیتھوسس از بیڈ اسمیل. یہ مجھے نہیں پتا تھا, پر مجھے دیکھ لے وہاں تک مجھے پتا ہے کہ ایشو کیا ہے. 2 منٹ ٹوتھ برش اینڈ دین ایٹ لیسٹ 30 seconds ٹنگ تھرسٹنگ. اینڈ ماؤتھ واش تو آپ اپنے ساتھ کیری کریں, بیکاز ڈیلی روٹین میں آپ چائے پی رہے ہیں, آپ سافٹ ڈرنکس پی رہے ہیں. لاہوری لڑکوں کی ایکٹیویٹیز ایسی ہے کہ ہمیں ماؤتھ واش ساتھ رکھنا ہے. جی گاڑی میں موجود ہوتا ہے سب کے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی بات, یہ ایڈوائس اب یہ سمجھ آ جائے گی ان کو فور. ماؤتھ واش ضرور سب کی گاڑی میں ضرور ہوتا ہے, لیکن واش روم میں نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. اچھا, سو ماؤتھ واش امپورٹنٹ ہے, اور یہ ماؤتھ واش جو ہے ٹوائس اے ڈے ہونا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے. وین ایور یو آر ایٹنگ اور ڈرنکنگ اینی تھنگ, اس کے بعد کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ ماؤتھ واش کے ساتھ گارگل کر لیں, کیونکہ آبویسلی آپ ہر بار آفس میں اگر ہیں آپ ٹوتھ برش تو نہیں کر سکتے نا, بٹ یو کین ایٹ لیسٹ کیری اے ماؤتھ واش. اگر آپ نے چائے پی ہے, میک شیور کہ آپ چائے کے بعد گارگل کر لیں. یو شوڈ کیری اے ماؤتھ واش, کیونکہ چائے آپ کی اسٹیننگ کاز کرتا ہے. کیفین ہے, سافٹ ڈرنک آپ پی رہے ہیں, وہ بھی آپ کی اسٹیننگ کاز کرتا ہے. ویل سافٹ ڈرنک تو آپ کی انیمل کو بھی کافی ویک کرتا ہے. Enamel is your base. Enamel is آپ کی دانت کی لیئر ہے, the uppermost layer of your teeth. teeth. ٹھیک ہے, سو وہ تھننگ شروع ہو جاتی ہے, اس لیے میک پر شیور. ماؤتھ واش جس طرح آپ بتا رہی ہیں, یہ تو وہی بات ہوگی سر, ڈرماٹولوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر 1 گھنٹے کے بعد جو ہے نا بس آپ کے بیگ میں یا جیب میں ہونا چاہیے, آپ نے سن بلاک ری اپلائی کر لینا ہے. ایون ہم تو اسٹوڈیوز کے اندر کہتے ہیں لائٹ اتنی ہے, یہ بہت ڈینجرس لائٹ. ہاں, سو اس میں آپ نے جو ہے نا اپنا سن اسکرین پہننا ہے. سن اسکرین کے لیے یو شوڈ, مطلب انڈر اے سن ایک کنڈیشن نہیں ہے, any sort of energy جو آپ کی اسکن سے انٹریکٹ کر رہی ہے. Your mobile phones, the light coming from your mobile phone, وہ بھی آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتا ہے. سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ماؤتھ واش جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں اتنا زیادہ ماؤتھ واش نہیں کرنا چاہیے, وہ گمس کے لیے ایشو کریٹ کرتا ہے. ماؤتھ واش کو ہمیشہ جب بھی یوز کریں نا پانی کے ساتھ ڈائلیوٹ کر کے یوز کریں. کتنے پرسنٹ؟ اگر ہاں 50-50 ریشو. اگر آپ 5 ml ماؤتھ واش ڈال رہے ہیں, 5 ml پانی ایڈ کر لیں, ڈائلیوٹ ہو جائے گا تو اٹس ناٹ ڈینجرس ایٹ آل. صحیح ہے, ڈائلیوٹ کر کے, اور آپ نے اس کو 2-3 بار دن کے اندر کرے, ورنہ منیمم ایٹ لیسٹ 2 بار تو ایٹ لیسٹ کریں. ٹوتھ برش جب آپ کا, اگر آپ کا چائے کا انٹیک زیادہ ہے تو میک شیور کہ ایٹ لیسٹ اف یو آر ان آفس تو اپنے آفس میں اپنے ساتھ رکھیں. ویئر ایور یو آر, جسٹ کیپ یور ماؤتھ واش اینڈ یور سن اسکرین ود یو. پھر تو آپ لوگوں کے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ دانت سفید رہیں گے. دانت بھی سفید نہیں رہتے. اسکیلنگ ہوتی ہے تو آپ کے پاس آنا پڑتا ہے. اچھا, اسکیلنگ کا ایک مت ہے کہ اسکیلنگ دانت کمزور کرتی ہے. میں اس طرف آنے لگا ہوں. یہ جو رگڑائی ہے جو دانتوں کی, پہلے مجھے اب یہ ایک چیز ہوگی کہ آپ نے بتایا کہ ٹوتھ پیسٹ 2 بار کریں, منیمم جو ہے آپ نے 2 بار ماؤتھ واش کرنا ہے. سو یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو سالٹ والا ٹوتھ پیسٹ ہے جب آپ صبح کرتے ہیں, سو یہ باڈی کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ہارمونل چینجز لے کر آتا ہے. سو دیز آل دی ٹوتھ پیسٹ آر جو اویلیبل ہے مارکیٹ میں, آر دے آل سیف؟ ویل فلورائڈ رچ ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ ریکمینڈیڈ ہے فار
ऑल दांत, हर किस्म के दांत के लिए. बट कुछ पेशेंट्स में फ्लोरोसिस होता है, दांतों के ऊपर वाइट कलर की स्टेनिंग होती है, आपने शायद देखा हो कुछ लोगों में, वो फ्लोरोसिस की कंडीशन है. कैल्शियम की कमी की वजह से धब्बे पड़ते हैं नाखूनों पे, उसी तरह के दांत में धब्बे होते हैं वाइट. उस कंडीशन में फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए. फ्लोराइड फ्री, अच्छा ठीक है. तो ये इसीलिए कहते हैं ना कि एटलीस्ट हर 3 महीने बाद आप अपने डेंटल सर्जन के पास जाएं. 3 महीने बाद? यस. आपके हमें तो पता है कि शादी से पहले जाना होता है. हाँ, वो भी दांत चिट्टे करवाने के लिए. वाइटनिंग कराए यार, शादी हो रही है, आपकी तस्वीरें अच्छी है लाइफ टाइम के लिए. अगर 3 महीने ना सही एटलीस्ट 6 महीने बाद आप अपने दांतों की स्केलिंग करवाने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि स्केलिंग इज जस्ट क्लीनिंग. या स्केलिंग आपके दांतों में जो टार्टर है, कैलकुलस लग रहा है, उसको क्लीन आउट करता है. क्योंकि जब आपके दांत के साथ, गम्स के साथ टार्टर चिपका होगा तो ये गम्स विल गेट इन्फ्लेम्ड, मसूड़ों में सोजन हो जाती है और ब्लीडिंग गम्स शुरू हो जाती है. सो मेजर कॉज ये है कि आपका टार्टर और कैलकुलस जम चुका है, क्योंकि ब्रश से प्रॉपर टार्टर नहीं रिमूव हो सकता. उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा और स्केलिंग से रिमूव करवाना पड़ेगा. जब स्केलिंग से आप रिमूव करेंगे, योर गम्स विल बी हेल्दी. हेल्दी गम्स विल लीड टू हैप्पी स्माइल, बिकॉज हेल्दी गम्स की वजह से तो वो दांत पकड़ में रहेंगे. अच्छा, अब कमिंग टूवर्ड्स, जब आपने स्केलिंग की तरफ इशारा कर दिया है, तो ये जो रगड़ाई है यूजली जब होता है, ये लॉट ऑफ डॉक्टर्स जो कहते हैं कि आप अपने दांतों को की थिनिंग हो जाती है, दांत श्रेड होना शुरू हो जाते हैं, तो आपसे सफाई करवाएं, पर इसको वो ना करवाएं किसी किस्म की. कौन से ये डॉक्टर्स कहते हैं? ये वो जो डेंटिस्ट नहीं होते वो वाले डॉक्टर्स कहते हैं. वेल, स्केलिंग इज नॉट अ रगड़ाई. ये स्केलिंग की ये मिथ है कि स्केलिंग रगड़ाई है. स्केलिंग इज नॉट अ रगड़ाई. स्केलिंग ऐसा लगता है कि जैसे आवाज जरूर आती है, लेकिन इट्स नॉट अ रगड़ाई. स्केलिंग का जो है वो दांतों की मार्जिन के साथ जो है रिमूवल होता है. जब आपका टार्टर है, वो स्टार्टर को आपके गम के डेप्थ से रिमूव करता है. तो स्केलिंग इज अ वेरी हेल्दी प्रोसीजर फॉर योर टीथ. अगर आप स्केलिंग नहीं करवा रहे, देन गॉड ब्लेस यू. और वाइटनिंग जो है वो स्केलिंग के बगैर नहीं हो सकती. हाँ, वाइटनिंग भी जब करवानी है, सबसे पहले तो मेक श्योर कि आपका स्केलिंग से टार्टर रिमूव हो, क्योंकि जब तक आपका टार्टर रिमूव नहीं होगा, वाइटनिंग उस तरह का रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि पीछे आपके दांतों पे प्लैग लगा हुआ है, एक पीलेपन का आपको ह्यू आ रहा है, कलर आ रहा है येलोइश टीथ का. तो जब आप वाइटनिंग करवा रहे हैं तो दांतों के पीछे टार्टर रिमूव होगा तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे. सो स्केलिंग विद लेजर वाइटनिंग, और लेजर वाइटनिंग से आपके दांतों का जो शेड है वो 2 to 3 टोन. यस, वाइटनिंग इज डन विद लेजर बेसिकली. तो उससे आपके दांतों का 2 से 3 टोन लाइट होता है. सही है. और वो भी डिपेंड करता है आपके डेंटिस्ट पे कि वो किस इंटेंसिटी पे लेजर को ऑपरेट कर रहा है. और अगर एक सेशन के अंदर मामला रिवर्सिबल हो जाते हैं? हाँ, एक सेशन में इजीली हो जाते हैं. एक के अंदर आप फ्रेश हो जाएंगे. इजी टू गो. यू जस्ट ये तो नहीं कि आप कहेंगे 4 सेशन लो. ना. हर महीने आई ओनली रिकमेंड 2 सेशंस इन अ ईयर, इससे ज्यादा नहीं. 2 से ऊपर नहीं. सो अगर आप बेयर मिनिमम साल में एक बार तो अपने डेंटिस्ट को एटलीस्ट करवाएं. अच्छा, ये तो एडल्ट्स के लिए. बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो डेंटिस्ट में तभी जाते हैं कि जब स्कूल में खुदा ऐसा गिर जाए, कीड़ा लग जाए, तो उस प्रॉब्लम में से बच्चों को भी डेंटिस्ट पे लाना जरूरी है. यस, हर 3 महीने बाद बच्चों को भी लाना जरूरी है. You know, the first dental visit starts from when the child is of 3 months. है? Yes. उसके तो दांत ही नहीं होते, इसलिए तो कहते हैं लाना चाहिए, क्योंकि आपके नियोनेटल दांत होते हैं, प्रीनेटल दांत होते हैं. तो जब आप छोटी एज से बच्चों को लाएंगे, दांत क्यों टेढ़े होते हैं? हम तो बच्चों को एप्पल खिलाते हैं, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे वाले फॉर्मूले में. आप कीप डॉक्टर अवे, नॉट द डेंटिस्ट अवे. आप मानती हैं कि डॉक्टर डेंटिस्ट हैं वो डॉक्टर्स नहीं होते? क्योंकि कहने वाले तो कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर प्रेफिक्स तो यूज होता है, बट एज अ स्पेशलिटी वी आर डेंटल सर्जन्स एंड आई एम प्राउड टू बी कॉल्ड वन. आप मतलब कि आपको डॉक्टर शॉर्टर का कोई हिकअप नहीं नाम के साथ तो डॉक्टर ही लगना है, क्योंकि प्रेफिक्स तो हमारे साथ यूज होना ही होना है. और वो एप्पल वाला फार्मूला डेंटिस्ट नहीं, वो मेरे पे लागू नहीं होता. जितना खाओगे उतना. हाँ. तो वक्त आ गया है हमारे देखने वालों के फेवरेट सेगमेंट का नाम है आई लव माई स्किन, पावर्ड बाय लंडन एस्थेटिक्स. हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत सी प्रोडक्ट है, फेस वॉश. क्योंकि अभी आप स्किन केयर की बात कर रही थी, तो हमने आपके लिए स्किन केयर एक प्रोडक्ट मंगवा लिया है, एंड दिस इज 30% flat off on all the facilities and all the services offered by London Aesthetics. In respect of that, अगर वो already भी off चल रहा होगा, ये दिखाएंगे, उस पर आपको 30% off मिल जाएगा. So डॉक्टर साहब, I'm going to ask you a question. अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो आपने immediately कहना है I love my skin, that is your buzzer. Okay. Are you ready? Yes. What does WW stands for? www.kanizezainab.pk.
آپ لکھتی ہے نا 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 نا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. سو www یار ورلڈ وائڈ ویب, ورلڈ وائڈ ویب, تکا جو ہے نا صحیح ہو گیا. اور مجھے جو ہے نا مرحوم اپنے عامر لیاقت صاحب یاد آ گئے کہ پاکستانیوں تکا نہیں مارا, سوچ کے بتایا. مطلب کہ چلے سوال ٹھیک ہو گیا, یہ ایک سٹیپ آپ سے ہم قریب کر دیتے ہیں, موو کر دیا ہم نے. سو موونگ آن, تو اس میں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھی, واٹ از دی لارجسٹ بون ان ہیومن باڈی؟ فسادی ہے مجھے. اسپائن. اسپائن, اسپائن. Yeah. And I hope you know how well I'm connected with all the doctors in Lahore. So میرے سوشل میڈیا پہ بہت ڈاکٹرز ہیں. Which is the largest bone? Largest bone. چلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں. Options دیتے ہیں. آپ ماشاء اللہ ڈینٹسٹ ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ڈینٹسٹ میں مجھے جانا پڑے گا. تو میں تھوڑی سی ذرا کائنڈ ہو جاتا ہوں. ویسے میں بڑا سخت لونڈا ہوں, اتنی جلدی پگھلتا نہیں ہوں. پر یہ جو ہڈی ہے نا, یہ اتنی بڑی ہڈی ایک لینتھ میں نہیں ہوتی, یہ واحد ہڈی ہے. سو مائی کوشچن واز, جیسا آپ نے کہا ہے نا اسپائن, اسپائن تو لارجسٹ ہے, اس کے اندر جوڑ ہے. اگر میں آسان زبان میں بولوں اس کے اندر جوڑ ہے. سو یہ ایک سائز کی ہوتی ہے, مطلب اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. مطلب کیسا یار, میں دیسی آدمی ہوں, کیسے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. باڈی پارٹ بتا دیں چلیں. چلو بڑی بات کی ہے. میرا خیال ہے کام کرتے, جواب بھی بتا دیں. اس کا جواب نہیں بتاتے, اور یہ میرے دیکھنے والوں کو کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کامنٹ کے تھرو بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہے. مائنڈ میں دو آ رہے ہیں بٹ آئی ایم ناٹ شیور. بتائیں. ایک کلیویکل آ رہا ہے اور ایک فیمر آ رہا ہے. فیمر از دی رائٹ آنسر. سو پر تو کئی لگایا ہے انہوں نے, پر پہلا ان کا جواب یہ تھا کہ ان کی جو اسپائن آپ نے کہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب جواب آپ نہیں دے پائیں گی تو آپ نے کیمرہ دیکھ کے کہنا ہے کہ میرے میں کامن سینس دیا ہے میں نے جواب. چلے ابھی تو مان لیتے ہیں. سو دی لاؤڈسٹ اینیمل ان دی ورلڈ, اس کا نہیں پتا. پھر کہہ دیں. چلیں ہنٹ دینا, I'll try. چلو Before I say I want to try. آج کل اس کا سیزن ہے, آج کل ہم ڈائٹ میں بہت کنزیوم کر رہے ہیں. ask largest animal. اینیمل, آپ وہ گھوڑوں بکروں, گھوڑے بکرے ڈائناسور ان سے باہر نکلے ہیں. آج کل ہم بہت کھانے میں وہ یوز کر رہے ہیں, آج کل اس کا موسم ہے. شوربے والی بہت اچھی بنتی ہے, تلی ہوئی اگر صحیح ہو تو بہت ہی اچھی بنتی ہے. سرکاسٹک بول رہے ہیں؟ نہیں, آپ کے ساتھ تو میں سرکاسٹک ہوا نہیں ابھی. میرے مائنڈ میں دو چیزیں آ رہی ہیں. یہ آپ کے مائنڈ میں ہمیشہ دو ہی چیزیں کیوں آتی ہیں؟ یہ بس مجھے بتا دیں, جو میرا بھائی ہے نقوی, شادی کے ٹائم پہ بھی دو آپشنز ہوتی تھی, ایک ہی تھی. یہ ڈاکٹر صاحب کے دوران ایک ہی تھی. اچھا چلیے ٹھیک ہے. آپ نے آپ تو کہنا تو یہی ہے نا, لارجسٹ ساؤنڈ پروڈیوسنگ اینیمل who's the largest sound producing or the loudest in the world. ڈونکی, کھوتا. یہ دیکھیں میرا پورا سیٹ میں لوگ ہنس رہے ہیں, ہنس کے گر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ کھوت آپ لاہوری کی ہے نا, کھوتے آپ لاہوریوں کے دل میں سے نہیں نکلتے. کیا بات ہے. میں نے کھوتا کبھی کھایا نہیں, یہ پتہ نہیں ہوتا بندے کو کہ اس نے کیا. اچھا یو آر ناٹ اے میٹ ایٹر. آپ پکی والی ویجیٹیرین ہے یا سیزنل ویجیٹیرین؟ چکن اینڈ ویجیٹیبل اونلی. سامن آ جائے سامنے نا, نو فش نو میٹ. اچھا تو میں نے کھوتا نہیں کھایا. کھوتا نہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہا مرغے کے نام پہ جو ہے نا یہ ککڑ جو ہے انجوائے کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیمرہ آپ کا یہ دیکھ کے کہہ دیں کہ میرے میں کامن سینس نہیں ہے, پھر میں جواب بتا دوں گا آپ کو. ہاں, اس جواب کے لیے میرے میں کامن سینس نہیں ہے. اس سوال کے لیے میرے میں کامن سینس نہیں ہے. پی ٹی وی کی ہوسٹ, ایکٹر, ڈاکٹر, ماشاءاللہ. سو دی لاؤڈسٹ از دی ویل. اوکے, اب بالکل کامن سینس کے لحاظ سے چلیں. وہ کون سی ایسی سٹی ہے جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے بٹ یٹ کال سٹی؟ جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے یٹ کال سٹی. گاڑی ہے سٹی آپ کے پاس ہے, آتی جاتی ہے اس میں؟ ہاں آتی جاتی تو ہے نا. میرا سوال کیا ہے, خدا کو مانے پورا پی ٹی وی جو ہے نا آتا جاتا نہیں ہے نا, وہی تو سوچ رہے ہیں. آتا جاتا کوئی نہیں ہے, یٹ اٹس کالڈ سٹی. چلے ہنٹ لے لیں یار. مجھے لگ رہا ہے آپ کی آنکھوں میں کہ آپ نے میرا نا اسپانسر وہ ٹریٹمنٹ کرنی ہے. اس سیٹ میں میرے علاوہ سب سے زیادہ ڈومیننٹ وہی چیز ہے. میں تو ہوں ہی نا, کیونکہ میرا شو ہے. اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر بھی کیا تھا. اللہ کی قسم بالکل کامن سینس. آپ کیا, میں ڈاکٹر ہوں, کامن سینس سے میرا کیا. لائٹ کا ذکر کیا تھا میں نے. ہاں
तो माय क्वेश्चन इज, वो कौन सी सिटी है जहाँ कोई आता? सिटी नहीं है, हाँ। वो कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ कोई आता जाता नहीं है बट येट कॉल सिटी? सिटी नहीं है, शहर होगा तो आ जाएंगे। जगह जहाँ कोई आता जल्दी कर लें। तो ये सिटी थोड़ी है, तो लाइट हुई ना। ना करें ना डॉक्टर साहब, यार नहीं आ रहा। अब आपने बहुत हंसना है, अब क्या देना मैं आपको जवाब बता मुझे दूं। पता है मैं बाद में बहुत हंसने हाँ, वाली अभी हूँ। आपको हंसाएंगे। चलें ठीक है, मेरे में कॉमन सेंस। इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। वो कहते हैं ना कि लाइट जितनी मर्जी है कि बल्ब भी होना चाहिए रिसीव करने के लिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए। सो वो मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? मिस्टर बीन अगर सो रहा हुआ तो क्या कहलाएगा? कॉमन सेंस है। आप डेंटिस्ट एमबीबीएस करते हैं ना? नहीं करते, नहीं करते, बीडीएस करते हैं। हैं? बीडीएस। तभी अमीर लोग सारे डेंटिस्ट बनते हैं। मिस्टर बीन अगर सो रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑब्वियसली मिस्टर स्लीपिंग तो नहीं कहलवाएगा, लेकिन कुछ तो आंसर। दांतों के पिलहाट से आगे भी दुनिया है डॉक्टर साहब। सोचने दें जरा, गिव मी 2 मिनट्स। ये हर चीज 2 में करती है। ऑप्शंस दें, हिंट दें, गिव मी ऑप्शंस। अच्छा, इसकी हिंट ना, अभी ये सवाल नहीं है, इसकी हिंट हमने बनाई नहीं। इसकी हिंट नहीं है, मतलब आपको भी नहीं पता होगा ना इसका जवाब? नहीं, जवाब वो तो आपके सामने मौजूद है। वो तो आरएनडी टीम बहुत बड़ी है भाई की। मिस्टर बीन अगर सो रहा होगा तो क्या कहलाएगा? हाँ, पता नहीं। 10-9 चलो फिर क्या है, आपको पता नहीं। इस सवाल के लिए मेरे पास कॉमन सेंस नहीं है। सोयाबीन सो रहा था, क्या हो गया डॉक्टर साहब, बस गए डॉक्टर साहब। ये बहुत वायरल होने आपके गंदे गंदे जो एक्सप्रेशन आप दे रही हैं। सो मूविंग ऑन, चलिए आप अब से टेक्निकल सवाल करते हैं। अच्छा, आलू के पेट से आलू गिरा, नीचे बैठे 3 लोग, गूंगा, अंधा, बहरा, सबसे पहले किसको पता चलेगा कि आलू गिरा? जिसके सर पे आलू गिरेगा उसको नहीं, पता सर पे नहीं चलेगा। गिरना आलू। नीचे बैठे हैं 3 लोग, अच्छा, एक गूंगा है, एक अंधा है, एक बहरा है। पहले किसको पता चलेगा कि आलू के गिरने का? सबसे पहले किसको पता चलेगा? एक गूंगा है, एक अंधा है, एक बहरा है, जिसको नजर आ रहा ये होगा। शौहर नहीं लग रहा। ये इतनी सारी क्वालिटी मैंने बता दी आपको, पर अच्छा शौहर बनने के लिए आपको गूंगा, अंधा, बहरा होना चाहिए, फिर ही बेगम खुश रह सकती है। जिसको नजर आ रहा होगा वो तो जो है, गूंगे को भी नजर आ रहा होगा, बहरे को भी। और दोनों ठीक है, दोनों को नजर आएगा। वैसे एक आंसर का सवाल का जवाब एक था, आप कह रहे 2, क्योंकि आपकी जिंदगी में ये 2 बहुत है, ये बहुत ज्यादा है आपकी जिंदगी में। मेरा ख्याल है 9 मई के बाद ये आपका 2-1 हो जाना चाहिए था। अभी तक आप ये 2 बनाई घूम रही है। हाँ ना, जिसको नजर आएगा हाँ। तो वही पहले बताएगा ना कि आलू गिरा है। Congratulations, this is the wrong answer. जो Now you know बोलेगा what to वो do. बताएगा, है? जो बोलेगा वो बताएगा आलू गिरा मैडम जो मर्जी कर ले, आप पहुंच ही नहीं सकती। है। नहीं है कॉमन सेंस इस सवाल के लिए तो बाकी अब आप एक सेगमेंट ही कह रहे हैं ये सेगमेंट के लिए कॉमन सेंस नहीं है। So, आलू जो है ना मैडम, वो जमीन में, वो दरख्त से क्यों गिरेगा? हाँ, क्योंकि आलू का, ये अपने आप को समझा रही है ना कि सेब गिरेगा दरख्त से, आलू क्यों गिरेगा? क्यों गिरेगा डॉक्टर साहब? टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, दांतों, मैंने आपको बताया दांतों की पिलाहट से आगे भी दुनिया है, निकल है उससे बाहर। सो मूविंग ऑन, व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स? क्या वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंच ही नहीं पाती? What is always coming and चैनल वाला बंदा हो ना, अगर आप पीटीवी में देखते सैलरी, वो बेचारे के पैसे ही नहीं आ पाते, पैसे बड़े कमा रहा है वो, आते नहीं है, मसला ही है। What is always coming but never arrives? चलें एक हिंट देता हूँ, जब वो पहुंचता है ना, जब वो शय या चीज पहुंच जाती है, वो अपनी असल हालत में नहीं रहती, और ये हर किसी की जिंदगी में आती है। What is that thing which arrives but never arrives? नहीं, जो आ रही होती है पर पहुंच नहीं पाती, पर जब वो पहुंचती है वो अपनी असल हालत में नहीं रहती। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल ये कैमरा है, इसकी तरफ देखती रहे आप। हाँ, लिटरली नहीं आता जवाब, नहीं पता इसका जवाब, कॉमन सेंस नहीं है। टुमारो इज ऑलवेज कमिंग, बट जब वो पहुंचता है तो वो टुडे हो जाता है। ये क्या था? ये क्या था? जूम करें, ये शदाद आप बताओ ये क्या था? बहुत ही ज्यादा जो है ना, मुझे अब आप पे देखिए www का जवाब दिया, हाँ, मतलब जो सेंसिबल क्वेश्चन थे ना, मैं उनका जवाब दे रही हूँ। वुमेन जो इनको आता है वो सेंसिबल है, जो नहीं आता वो सेंसिबल नहीं है। सो मूविंग ऑन डॉक्टर साहब, अली की माँ के अली से बड़ा आप हंसिए, पहले ही हंस पड़ी ना कि कॉमन सेंस बोलने के लिए तैयार हो बच्चा को जाओ। आपको ससुराल में तो नहीं है? नहीं, मेरे भाई का नाम अली है। अली भाई के, अली के
कि वालदा के 3 बच्चे, ठीक है, एक का नाम अहमद, एक का नाम फुरकान, तीसरे बच्चे का क्या नाम है? अली। तो आपने कसम खाई है कि आपने गलती जवाब देने? नहीं, ये तो गलत जवाब नहीं है। क्यों? अली की माँ के 3 बच्चे हैं ना, तो एक अली भी तो उन्हीं में से है। शुक्र है, नहीं तो लोगों ने कहना था डॉक्टर्स को बुला के तंग करता है। मैंने ये तो ठीक जवाब है। दिस इज राइट आंसर। शुक्र है यार, तुम भी मूव कर रहे हो। ये एक कदम और आपकी तरफ हमने करा दिया है। 2 ऐसी चीजें हैं जो आप नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकते। बहुत सी चीजें मैं तो नाश्ते में नोश नहीं फरमाती। कश्मीरी तो नहीं आप? नहीं। हाँ, पंजाब, लाहौर। यस, पंजाबी, लाहौर। फिर तो आप सब कुछ खा सकते हैं। हाँ, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन मोस्टली नाश्ता करते कहाँ हैं? अच्छा, आप नाश्ता नहीं करती? बहुत कम। स्किन केयर और बहुत कम, लिमिटेड। उसकी क्या वजह है? वेल, नाश्ता मेरा ज़्यादा निकलता है लंच में। लंच इज़ माई नाश्ता, इट्स लाइक अ ब्रंच। 12 के बजे हो जाता है? हाँ, 12 मेरा ब्रंच होता है। इट्स नॉट लाइक ब्रेकफास्ट, लंच नहीं होता। नॉट अ मॉर्निंग पर्सन? टाइम नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। सुबह उठ के भाग दो और क्लिनिक जाओ, आओ जाओ, तो अच्छा, ये टाइम नहीं होता। हर उस बंदे का मसला है घर में 2 मुलाजिम में काम करने ले। बहुत बड़ा मसला है ये, बहुत बड़ा मसला है। नहीं, मैं ब्रंच करती हूँ। जो बेचारे खुद उठते हैं ना, वो बेचारे सब कुछ कर लेते हैं। हाँ, वैसे ये है। ये वो जो हाउस हेल्प होती है ना, जहाँ पर फुल हाउस होल्ड हो और आगे क्लिनिक जाओ तो बेचारा ऑफिस बॉय खड़ा है, मैडम कॉफी देंगे, नाश्ता करने का टाइम नहीं है। वो हलवा पूरी टाइप नाश्ते वाला टाइम नहीं है ना। हलवा पूरी, मैं तो छोटा मोटा नाश्ता चलता है। हाँ। अभी सवाल क्या था? 2 ऐसी चीजें हैं which you cannot have in breakfast. Hint. It can be anything. It can be cutlery even. कि कुछ फूड आइटम्स में ही होगा। ये तो हम नहीं बता सकते। कटलरी तो वैसे भी आप लंच में भी नहीं खा सकते। हाँ, तो वही ना, अंदर थोड़ी जानी है वो तो। कोई हिंट? मेरा ख्याल है ये आपका कैमरा है, समझा दे इसको कि यार मेरे पास कोई नहीं, हिंट दे। आई एम ट्राइंग। हाँ, हिंट ये है कि वो चीज हम डेली करते हैं। 2 ऐसी चीजें जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते। और हाँ, वो हम करते हैं, वो काम हम डेली करते हैं। अब आप बताएं, आप डेली क्या करती हैं? पहले इधर देखें मेरी तरफ। डेली तो बहुत कुछ करते हैं। ये बताएं वो 2 ऐसी क्या चीजें जो आप डेली लाजमी करती हैं? नहीं, इसका जवाब नहीं आता। एक कॉमन सेंस नहीं है। नहीं है कॉमन सेंस। बस मेरा ख्याल है हमें प्रोमो मिल गया, शो खत्म करते हैं यहाँ पर ही। इतना तो कंटेंट मिल गया। कॉमन सेंस लंच एंड डिनर यू कैन नॉट हैव इन ब्रेकफास्ट। बाकी तो जो मर्जी सुशी खाओ, नाश्ते, पराठे खाएं, कुक्कड़ खाएं, जो खाएं। मुझे पता है रोना आता है। टिश्यू पेपर जो है ना, वो भी हमारे पास माजा हेल्थ क्लब की है, वो भी हम मंगवा लेंगे आपको। टिश्यू वाला स्पॉन्सर भी है हमारे पास, आपने फिक्र नहीं करनी। मूविंग ऑन, इफ यू रनिंग इन अ रेस एंड यू क्रॉस अ पर्सन जो कि दूसरी पोजीशन पे 5 था, नाउ ऑन व्हाट पोजीशन आर यू ऑन? आई एम रनिंग इन अ रेस। क्योंकि मैं 4 सवाल पूछता हूँ, मुझे मजा ही बड़ा आ रहा है। I'm running in a race and I cross a person. You cross a person who was on a second position. Now on what position are you? Second position. यार क्या कर रही हैं? सही जवाब है। नंबर 1 का होने का ख्वाब होता है हर डॉक्टर का। सेकंड वाले को रिप्लेस किया ना, तो I'll be second. कमाल हो गई डॉक्टर साहब, you're a कॉमन सेंस है मेरे में। किस माह में 28 दिन होते हैं? फरवरी। फेब। हर महीने में होते हैं। आपका फेवरेट महीना? हर महीने में 28 दिन होते हैं। यार आप पहले एक तो ना, आपके 2 का बड़ा मसला है। हर 12 महीने में 28 दिन होते हैं। Every month has yes, 28 days. डॉक्टर साहब, दिस इज द करेक्ट आंसर। मुझे ये जाता नजर आ रहा है। कॉमन सेंस है मेरे में। हाँ, बार-बार कह रही है हमने ये लगाने मैंने ये लगने नहीं देना। पर डॉक्टर साहब, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? जैस्मिन। जैस्मिन। दिए बहुत है कि मिले बहुत है? उगाए बहुत है। क्या बात है, ये तो आपने 2 से हटके तीसरी बात कर दी। दिस इज द करेक्ट आंसर। माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? आई बेट कि आपको नहीं पता होगा। लियाकत अली। लियाकत अली खान। यस। भुट्टो नहीं? नहीं देख लें। यस। भुट्टो साहब आप लोग कंफर्म। लियाकत अली खान इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर साहब, आपने जो है एंड में तो मेला लूट लिया है। सो बिफोर वी गो एंड हम इस सेगमेंट को एंड करें, अपने शो को एंड करें, ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट इज अ डेफिनेशन, 1-liner definition for you, woman empowerment? So being a woman is the biggest gift. Don't underestimate yourself. You are equal in power and equal in designation as a male.
Be confident, be determined, and have a self-confidence in yourself to proceed further. جب آپ خود میں confidence ہوں گے, no one can lower you down. تو جو آج کل یہ عورت مارچ اور یہ والے تمام معاملات ہیں, how do you see it? No comments. نہیں پر ویسے کیسے? That is very much. Is that a representation? Let me rephrase it. That is not a representation of a woman. For me that is not. وہ ایک الگ ہی ایجنڈا ہے. For me that is not. مطلب جو slogans لوگ لے کے نکل رہے ہوتے ہیں, for me that is not a self respect for a woman. So میرے لیے وہ تو ایک separate thing ہے. That is not woman empowerment. عورت کی ڈگنیٹی سے yes, نیچے کی keep بات your ہے. standards high, keep your head high and make yourself a recognizable person, keeping your respect the way Allah has made it. Thank you so much Dr. Sabha for coming in. Thank you so much for watching the show. جو میسیج ہے آپ کے لیے, keep yourself high, اپنا سر اونچا رکھیں. اگر آپ عورت ہیں, عورت کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھیں. اگر آپ کو شو اچھا لگا ہو تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے.